جب نعت پڑھو جو اٹھو عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، سب خشک و تر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ جلوہ گاہ مالک ہر خشک و تر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی شان میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نعتوں کا مجموعہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ آیا فتحن۔ فتحن کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ فتح مکہ، یعنی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فتح مکہ عطا فرمائی، اور ایک مطلب فتح کا ہوتا ہے کھول دینا، یعنی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ کس چیز کے دروازے؟ رحمتوں کے دروازے، حکمتوں کے دروازے، علوم کے دروازے، ہدایتوں کے دروازے، اور وہ دروازے جو دیگر پر بند تھے وہ اپنے محبوب کے لیے کھول دیے۔ شفاعت کبریٰ کا دروازہ، دیدار الہی کا دروازہ، مقام محمود کا دروازہ، حوض کوثر کا دروازہ، یعنی رحمت الہیہ کے تمام دروازے تمہارے لیے کھول دیے۔ سبحان اللہ، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سبحان اللہ، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سبحان اللہ، انہی کا ذکر، انہی کا بیاں، انہی کا نام، ہر ابتدا کے لیے ہے، ہر انتہا کے لیے۔ حضور نور ہیں، محمود ہیں، محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے۔ کیا بات ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں فیضان مصطفیٰ نصیب فرمائے، ذکر رسول کرتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اس پروگرام میں بالخصوص ہم صحابہ کرام کے نعتیہ اشعار، ان کی وضاحت سنا کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف اور سنتے ہیں صحابہ کے نعتیہ اشعار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کیا کیا کہنا۔ آپ خالق کے بھی محبوب ہیں، آپ مخلوق کے بھی محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، مرتے دم تک اس کی مدحت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اللہ نے جتنی زندگی دی، آقا کی نعتیں پڑھتے رہیں اور جدا کھائیے ادا گائیے، نبی کے گیت گاتے رہیں شان و عظمت کے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ تو سارے جنتی، سارے عاشق رسول۔ اللہ رسول کی محبت فرض ہے، تو صحابہ فرض سے کسے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو جانیں قربان کرتے تھے دین پر۔ اللہ رسول سے محبت کرنے والے، رسول پر جان، مال، عزت، آبرو، مکان، وطن سب قربان کرنے والے، اور جو سارے نعت خوان میرے نبی کے، مگر کچھ نے باقاعدہ نعت خوانی اشعار کی صورت میں کی۔ ویسے تو نظم میں، نثر میں تعریف کسی کی جاتی، کسی انداز سے بھی، تو باقاعدہ جو صحابہ کرام نعت خوان ہوئے، نعتیں جنہوں نے لکھی 300 سے زیادہ، حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا اس کا، 300 صحابہ کرام، ان میں بہت ساروں کا ہم سن چکے، بہت سارے انشاءاللہ مزید سنتے جائیں گے۔ حضرت
کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نعت مصطفیٰ، رسول پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو اب عاشقان رسول کی کیفیت کیا تھی، صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ فجعنا بخیر الناس حیا ومیتا ودناہ من رب البریات مقعدا، ہمیں اس ہستی کی وفات سے تکلیف پہنچی جو بحالت حیات و ممات تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ صحابہ کا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سب سے بہتر ہے۔ اچھا، اور وہ مقام و منصب کے اعتبار سے رب العالمین کے قریب تر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و وفات دونوں خیر ہیں۔ کس طرح؟ پہلی مراد آپ کی حیات بھی خیر، وفات بھی خیر، یعنی دونوں حالت میں آپ خیر ہی خیر ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو اور میں تمہارے نفع کی باتیں تم سے کرتا ہوں۔ جب میں دنیا سے پردہ فرماؤں گا میری وفات تمہارے لیے خیر ہوگی۔ کس طرح؟ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر نیکی دیکھوں گا تو اللہ کی حمد کروں گا، اور برائی پاؤں گا تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ اللہ اکبر، صدقے یا رسول اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیاوی حیات بھی خیر تھی، کیونکہ امت محفوظ تھی فتنوں سے، امت محفوظ تھی بدعتوں سے، اختلافات سے، اور آپ کی وفات بھی امت کے لیے خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غافلوں کے لیے توبہ اور توبہ کرنے والوں کے لیے استقامت، استقامت والوں کے لیے اخلاص، اور اہل صدق و وفا کے لیے بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، صغیرہ گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کبیرہ گناہ گاروں کے لیے تخفیف کی دعا کرتے ہیں، اور امتیوں کا درود بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ امت کے تمام معاملات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ فیض القدیر میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا۔ اور دیکھیں کہ بعض ہم میں سے کہتے ہیں یار دعا کریں بارگاہ رسالت میں حاضری لگ جائے۔ اللہ کے بندے روز حاضری لگتی ہے، روز ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اچھا ہم درود پڑھتے ہیں، وہ درود پیش ہوتا ہے آقا فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے، حاضری تو روز لگ رہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا شعر سناؤں آپ کو میں، تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر، کھول دو چشم حیا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت سلام میں یہ قصیدہ درود میں لکھ رہے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، پھر بھی گناہ کرتا ہوں، یہ چشم حیا کھول دے میری۔ کیا بات ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یہ ایک ہی مصرے میں دو قسمیں ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس کی تضمین میں بھی کچھ ہے نا، وہ کسی نے یوں اس کی تضمین کی ہے، یہ منکر منافق ہے گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، صحیح، جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں بخیر الناس حیا ومیتا۔ دوسری مراد اس کی کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات ظاہری حیات سے متصف تھی، کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں، جبکہ آپ چشم عالم سے چھپ کر مزار پر انوار میں آرام فرما ہے، تو پوری مخلوق میں کوئی آپ کی مثل نہیں، بلکہ آپ کی ذات وہ ہے کہ کسی حالت میں ہو آپ ہر حال میں سب سے بہتر ذات ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عم محترم مبارک چچا جان فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش بیٹھے ایک دوسرے کے حسب نسب پر گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کے نسب پر طعن کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مخلوق بنائی، مجھے
اس کے دو حصوں میں بہتر حصے میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر گھر اور خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں پیدا کیا۔ فانا خیرہم نفسا، بے شک میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں، میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ حسین بن محمود شیرازی مظہری حنفی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مخلوق بنا کر اس کے دو حصے کیے، عرب اور عجم، تو مجھے بہتر حصے میں پیدا کیا، یعنی عرب میں پیدا کیا۔ اچھا، اب عرب کے قبیلے بنے تو مجھے قبیلہ قریش میں، جو سب سے بہتر قبیلہ، اس میں کیا۔ قبیلوں میں خاندان بنے تو مجھے بہتر خاندان بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ میرا قبیلہ سارے قبیلوں سے بہتر، میرا خاندان سارے خاندانوں سے بہتر، تمہارے خاندانوں سے بہتر۔ اور جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی تو سن لو، میں خود بھی تمام مخلوق الہی سے افضل ہوں، میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ساری مخلوق میں ایسا ہے جیسے سارے اعضاء میں دل ہے۔ ڈاکٹر اقبال کے بڑے عشق بھرے اشعار ہیں، ایک تھا نوح کو طوفان میں سہارا تیرا، نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، ان کو سہارا کس کا تھا؟ اللہ کے حبیب کے صدقے میں ان کی کشتی نہیں ڈوبی۔ ایک تھا نوح کو طوفان میں سہارا تیرا، اور براہیم کو آتش میں بھروسہ تیرا۔ اے کہ مشعل تھا تیرا ظلمت عالم میں وجود، اور نور نگاہ عرش تھا سایہ تیرا۔ اے کہ پرتو ہے تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا۔ گرچہ پوشیدہ رہا حسن تیرا پردوں میں، ہے عیاں معائنہ لولاک سے پایا تیرا۔ ناست حضرت موسیٰ کو ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اپنا مبارک ہاتھ اپنے گریبان میں یا بغل میں ڈال کے نکالتے تو سورج سے زیادہ روشنی نکلتی تھی اس سے۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، ناستہ حضرت موسیٰ کو ید بیضا پر، سو تجلی کا محل نقش کف پا تیرا۔ آقا اس جیسی 100 تجلیاں تو آپ کے پاؤں کے تلوے کے نشان میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ چشم ہستی صفت دیدہ اعمیٰ ہوتی، دیدہ کن میں اگر نور نہ ہوتا تیرا۔ مجھ کو انکار نہیں آمد مہدی سے، مگر غیر ممکن ہے کوئی مثل ہو پیدا تیرا۔ جیسے آپ نے انبیاء کا ذکر کیا تو عاشق رسول کہتے ہیں کہ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ کوئی نہیں۔ حضرت کعب بن مالک نے نعت جو لکھی اس میں یہ بھی شان بیان کی، وَأَدْنَاهُ مِن رَبِّ الْبَرِيَّةِ مَقْعَدًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبے میں تمام مخلوق سے زیادہ اللہ پاک کے قریب ہیں۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ دوسرا مصرع جو ہے نا، اس پہ بعض نعت خواہ غلطی کر جاتے ہیں، سب سے بالا و اعلیٰ پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے بالا یعنی بلند، اور والا والا شان والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے
ہزاروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسے پیارے پیارے اوصاف سے یاد فرمایا۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین، طہ، کیسے پیارے پیارے القاب، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اچھا، اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی قسم، آپ کی باتوں کی قسم، آپ کے زمانے کی قسم، آپ کی جان کی قسم، یہ مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور دیکھیں اتنی باتیں اعلیٰ حضرت نے 2 مصروں میں بیان کر دی۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام میں مجید لکھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند تھا کہ بیت المقدس نہیں، مسجد اقصی نہیں، کعبے کو قبلہ بنایا جائے، اور اسی امید پر آسمان کی طرف بار بار دیکھتے ہیں تو قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ مسجد قبلتین ہے نا بھائی، دونوں قبلوں کی نشاندہی، اور عین نماز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹرن ہوئے اور صحابہ کرام بھی ٹرن ہو گئے۔ دوران نماز 2 رکعت وہ مسجد اقصی کی طرف، قبلہ اول کی طرف، 2 رکعتیں اس طرف کر کے پڑھی۔ یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی علامات میں سے تھا جی، صاحب قبلتین، جی 2 قبلوں والے نبی۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا۔ بزرگ تو یہ قصہ مختصر، میں مقدی گل مکا دے۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ چن کے ثنا، خاک کی خاموشی چپ ہو رہا ہے، کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کی جدائی کے موقع پر کہتے ہیں، وَأَفْزَعَهُمْ فَقْدًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَأَعْظَمَهُمْ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ يَدًا۔ ہر مسلمان پر آپ کی جدائی انتہائی ہولناک ہے، اور تمام لوگوں پر آپ کے احسان سب سے بڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات، اللہ اکبر، اور کیفیت کو عاشقوں نے وہ کچھ لکھنے کی کوشش کی. صحیح بات ہے، وہ کما حقو تو کیا لکھیں گے، کیا کیفیت تھی. نیم جہاں ہے زندگی فرقت کے ماروں کے لیے، یہ جہاں اب نام کو ہے دل فگاروں کے لیے. چھپ گیا چشم عالم سے ہی جب وہ نور عین، دیکھنے کو کیا رہا ہے اب نگاہوں کے لیے. دن چڑھے گا کیوں کر اب اس مہر کو دیکھے بغیر، رات ہوگی تیرگی اب چاند تاروں کے لیے. باغ عالم میں بہاریں تھیں اسی گل کے سبب، حشر تک خالی ہے میداں اب خزاؤں کے لیے. لیکن شمع ہدایت جاوداں تیرا پیام، تاب کی حشر تک ہے رہنے والوں کے لیے. سبحان اللہ. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، بلال حبشی تو مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ حلب چلے گئے. وہ حلب شام چلے گئے کہ وہ بار بار تصور جاتا ہے تو زندہ رہنا مشکل ہو گیا، وہاں پر زندگیاں مشکل ہو گئی، اور کئی صحابہ چھوڑ گئے تھے. بلال حبشی کا یوں ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی کیفیت ہو گئی تھی، وصال مصطفیٰ کے موقع پر آپ بھاگتے تھے ادھر ادھر، اور کسی سے نہ کچھ کہتے تھے نہ سنتے تھے. مولا علی مشکل کشا رنج میں بیٹھ گئے تھے اور اٹھنے کی چلنے پھرنے کی سکت نہیں تھی. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور فاروق اعظم تو تلوار نکال لی. مدینے کی گلیوں میں آپ کہتے ہیں جو کہے گا رسول پاک نے پردہ فرمایا تلوار سے گردن اڑا دوں گا، ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات بھی ذکر کیے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ عاشق رسول کہتے ہیں ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. اللہ اکبر. محدث اعظم پاکستان فرمایا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی امتی امتی کہہ کر یاد فرماتے رہے، قبر میں بھی امتی امتی، حشر تک امتی امتی، قیامت کے روز امتی امتی. اب حق یہ ہے اگر صرف ایک بار امتی فرما دیتے تو ہم ساری زندگی یا نبی یا نبی یا نبی کہتے رہیں، یا رسول اللہ کہتے رہیں، یا حبیب اللہ کہتے رہیں. ایک بار امتی کہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، شکر کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا. دل تم پہ فدا، جان حسن تم پر فدا ہو، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے بارے میں بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، لقد ورثت اخلاقہ المجد والثقہ فلم تلقہ الا رشیدا ومرشدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ نے عظمت و بزرگی کے کمال کو پا لیا، پس تو حضور کو ہادی اور دوسروں کو ہدایت دینے والا پائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اور آپ کے اخلاق کریمہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے 3 الفاظ میں بیان کر دیا، کان خلقہ القرآن. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق قرآن، یعنی قرآن کی تعلیمات پر کما حقہ میرے نبی نے عمل کیا. اور ایک عاشق رسول نے کہا کہ قرآن کو اگر کوئی صورت دی جائے وہ شکل مصطفیٰ بن جائے. اور ایک عاشق رسول نے کہا کہ جتنے نبیوں میں جو اوصاف تھے اللہ نے ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیے. اب وہ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے، سب کی شانیں عظمتیں آقا میں جمع ہوئیں، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے عطا فرمائے. کیا شان ہے میرے نبی کی. اللہ کریم ہمیں ایسے نبی کا مطیع و فرما بردار بنائے، اور ہم ان کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کریں تو دنیا آخرت میں روشنیاں مل جائیں. یقین. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار سنے، اس کی وضاحت سنی، عظمت مصطفیٰ کا بیان سنا، اور بڑی پیاری دعا کی نیران پاکستان نے کہ ہم جن کے امتی ہیں ہم ان کے فرما بردار بن جائیں. اور یہ واقعی سعادت کی بات ہے. اللہ کریم نے ہمیں بن مانگے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اور اس پر ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اب اس کے لیے جو کوششیں کرنی ہے، شکر ادا کرنے کی جو ہم نے سعادتیں حاصل کرنی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کریں، آپ کی سنتوں کی
پیروی کریں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جب نعت پڑھو جو اٹھو یہ